مغربی بنگال کا ضلع ہوگلی، جہاں عام طور پر کھیت اور خاموشی ہوتی ہے، وہاں 2026 کے جنوری میں ایک عارضی شہر ابھر آیا۔ جی، ایک ایسا شہر جہاں کوئی پکی سڑک نہیں، کوئی مستقل عمارت نہیں۔ لیکن وہاں 1 کروڑ کے قریب لوگ جمع تھے۔ یہ تھا عالمی اجتماع۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ 33 سال کے ایک لمبے وقفے کے بعد یہ بنگال کی سرزمین پر واپس آیا تھا۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے کہ یہ صرف ایک بہت بڑا ہجوم کیوں نہیں تھا، بلکہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ صحیح، اور یہ واقعی ایک گہری کہانی ہے، کیونکہ اصل سوال صرف یہ نہیں کہ وہاں کتنے لوگ تھے، بلکہ یہ کہ وہ وہاں کیوں تھے۔ ہاں، یہ سوال اہم ہے۔ عالمی اجتماع دراصل ہے کیا چیز؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور سب سے بڑا معمہ تو شاید یہی ہے کہ 2026 میں دنیا کا سب سے بڑا اجتماع، جو ہمیشہ بنگلہ دیش میں ہوتا تھا، وہ اچانک وہ ہندوستان کے گاؤں میں اتنے بڑے پیمانے پر کیسے منعقد ہو گیا؟ جی، ان سوالوں کے جواب ہی اس اجتماع کی اصل اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے اسی پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ اس سے زیادہ واقف نہیں، ان کے لیے عالمی اجتماع کیا ہے؟ اچھا، بنیادی طور پر تو یہ تبلیغی جماعت کا ایک سالانہ روحانی اجتماع ہے، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں لوگ اپنے ایمان کو تازہ کرنے آتے ہیں۔ جی، لیکن یہ تو اس کی ایک رسمی تعریف ہو گئی۔ ہاں، اس کے روح کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ یہ ایک قسم کا روحانی ڈی ٹاکس ہے۔ روحانی ڈی ٹاکس، یہ دلچسپ ہے۔ جی، لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی، نوکری، کاروبار، وہ ساری دنیاوی پریشانیاں کچھ دنوں کے لیے پیچھے چھوڑ کر آتے ہیں۔ اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے، صرف ایک۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، دین کی بنیادی باتیں سیکھنا اور مل کر عبادت کرنا۔ اور اس کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ مکمل طور پر غیر سیاسی ہے۔ بالکل، یہاں کوئی سیاسی نعرہ نہیں، کوئی احتجاج نہیں ہوتا، صرف اور صرف روحانی اصلاح پر توجہ دی جاتی ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے نا، کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کرنے والی تحریک خود کو سیاست سے مکمل طور پر الگ رکھتی ہے۔ جی، عام طور پر تو سب سے بڑا اجتماع بنگلہ دیش میں ٹنگی کے مقام پر ہوتا ہے۔ ہاں، اور اسے حج کے بعد مسلمانوں کا دوسرا سب سے بڑا اجتماع بھی مانا جاتا ہے۔ 50 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ۔ بالکل، ٹنگی کا اجتماع ایک عالمی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ سب تبلیغی جماعت کے تحت ہوتا ہے۔ جس کی بنیاد، اگر میں غلط نہیں تو 1927 میں مولانا الیاس کاندلوی نے رکھی تھی۔ جی، ہندوستان کے علاقے میوات میں۔ ان کا مقصد بہت سادہ تھا، مسلمانوں کو واپس دین کی ان بنیادی باتوں کی طرف لانا جو روزمرہ کی زندگی میں کہیں کھو گئی تھیں۔ جیسے نماز، کلمہ۔ جی، اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ عالمی اجتماع اسی دعوت کے کام کا سب سے بڑا سالانہ مظہر ہے۔ اچھا، تو یہ اس تحریک کا پس منظر ہے، لیکن جو بات 2026 میں ہوئی وہ واقعی غیر معمولی تھی۔ 33 سال بعد بنگال میں واپسی۔ جی، ہمارے سامنے جو تفصیلات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ ہگلی ضلع کے پوئنانگ گاؤں میں ہوا، تقریباً 160 ایکڑ کے میدان پر۔ اور یہ 2 جنوری سے 5 جنوری تک، یعنی 4 دن جاری رہا۔ اور شرکا کی تعداد کے جو اندازے ہیں وہ تو ناقابل یقین ہیں۔ 50 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک، منتظمین کا یہی کہنا ہے۔ 1 کروڑ لوگ! یہ تعداد تو ذہن گھما دیتی ہے، مطلب کئی چھوٹے ممالک کی کل آبادی سے بھی زیادہ۔ جی، اور یہ لوگ صرف ہندوستان سے نہیں تھے، بلکہ دنیا کے کئی ممالک سے آئے تھے۔ تو پھر اتنے بڑے ہجوم کو سنبھالا کیسے گیا؟ یہ تو انتظامی طور پر ایک خواب پریشان لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک انتظامی معجزہ ہے، اور اس کا راز چھپا ہے رضاکارانہ نظام میں۔ کوئی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی نہیں ہوتی؟ کوئی نہیں ہوتی۔ ہر کام کھانے پکانے سے لے کر صفائی اور سیکیورٹی تک خود شرکا یعنی رضاکار انجام دیتے ہیں۔ اچھا۔ لوگ اپنی جیب سے خرچ کر کے دوسروں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ہاں، مغربی بنگال کی حکومت نے بھی اس بار بھرپور تعاون کیا، جیسے پینے کا پانی، عارضی ہسپتال۔ لیکن اصل طاقت اس کا اندرونی رضاکارانہ ڈھانچہ ہے۔ بالکل، اور یہی چیز اسے منفرد بناتی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس سب سے بڑے سوال پر، یہ اجتماع بنگلہ دیش کے بجائے ہندوستان میں کیوں ہوا؟ جی ہاں، اور یہاں سے یہ کہانی عالمی سطح پر دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ تبلیغی جماعت کے اندرونی اختلافات تھے۔ درست، پچھلے کچھ سالوں سے تبلیغی جماعت میں قیادت پر 2 دھڑوں کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں۔ ایک دھڑا مولانا سعد خاندلوی کا اور دوسرا
دوسرا شورا یا مشاورتی نظام پر یقین رکھتا ہے، جسے زبیر دھڑا بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان اختلافات کی وجہ سے بنگلہ دیش میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ جی، شدید کشیدگی، اور وہاں کی حکومت نے امن و امان کے خدشے کے پیش نظر ٹونگی میں ہونے والے مرکزی اجتماع کو ملتوی کر دیا۔ تو یہ صرف ایک انتظامی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری اندرونی کشمکش کا نتیجہ تھا۔ بالکل۔ تو بنگلہ دیش میں جو خلا پیدا ہوا، اس نے ہندوستان میں اس تاریخی موقع کو جنم دیا۔ اچھا، مطلب جب ٹونگی کا دروازہ عارضی طور پر بند ہوا تو ہوگلی کا اجتماع، جو پہلے صرف ایک علاقائی اجتماع سمجھا جا رہا تھا، وہ اچانک ایک عالمی مرکز بن گیا۔ دنیا بھر کی جماعتیں جو ٹونگی جانے کا ارادہ رکھتی تھیں، انہوں نے اپنا رخ ہوگلی کی طرف کر لیا۔ جی، اس طرح یہ غیر ارادی طور پر عالمی اجتماع کا ہندوستانی ورژن بن گیا، اور 33 سال بعد بنگال میں اس کی واپسی نے اسے ایک تاریخی حیثیت دے دی۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحریک کا مرکز اب ہندوستان کی طرف منتقل ہو سکتا ہے، یا یہ صرف ایک عارضی انتظام تھا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ میرے خیال میں یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا کہ مرکز مستقل طور پر منتقل ہو گیا ہے، لیکن اس نے یہ ضرور ثابت کر دیا ہے کہ یہ تحریک کسی ایک مقام یا ملک کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک، یوں کہہ لیں، ایک ڈی سینٹرلائز نیٹ ورک کی طرح ہے، جو کہیں بھی متحرک ہو سکتا ہے۔ اس نے ہندوستان میں تحریک کی تنظیمی صلاحیت کو بھی پوری دنیا پر واضح کر دیا۔ بالکل، یہ عالمی سطح پر تبلیغی جماعت کے لیے طاقت کا ایک غیر متوقع مظاہرہ تھا۔ یہ تو ہوئی اس کی عالمی اہمیت۔ اب اگر ہم اس اجتماع کے اندر کے ماحول پر بات کریں تو اس کا بنیادی مقصد تو روحانی اصلاح ہی ہے۔ جی، اور بیانات کا محور ہوتے ہیں تبلیغی جماعت کے 6 بنیادی اصول۔ 6 اصول؟ جی، یہ دراصل ایک مسلمان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ پہلا، کلمہ، یعنی اللہ پر پختہ ایمان۔ دوسرا، نماز۔ تیسرا، علم و ذکر۔ بالکل، یعنی دین کا علم حاصل کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا۔ چوتھا، اکرام مسلم، یعنی ہر مسلمان کی عزت کرنا۔ اور پانچواں، اخلاص نیت، یعنی ہر کام صرف اللہ کی خوشی کے لیے کرنا۔ اور چھٹا، دعوت و تبلیغ، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنا وقت لگانا۔ اور ان اصولوں کا عملی مظاہرہ وہاں ہر طرف نظر آتا ہوگا۔ جی، جو رپورٹس ہیں وہ ایک ایسے منظر کی تصویر کشی کرتی ہیں جہاں کوئی امیر غریب نہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف ممالک سے آئے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ بھائی چارے کا ایک زندہ نمونہ ہے۔ اس کا معاشرتی اثر بھی یقیناً بہت گہرا ہوتا ہوگا۔ بہت گہرا۔ جب کوئی شخص وہاں چند دن گزارتا ہے تو وہ دنیاوی حیثیت اور تکبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ کس طرح کم سے کم وسائل میں سادگی کے ساتھ مل جل کر رہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی تربیت ہے جو اجتماع ختم ہونے کے بعد بھی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، ذرا اجتماع کے اندر چلتے ہیں۔ وہاں کا روزمرہ کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ معمول بہت منظم ہوتا ہے۔ دن کا آغاز فجر کی نماز سے ہوتا ہے، اس کے بعد علماء کے بیانات۔ پھر لوگ چھوٹے چھوٹے حلقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ جی، جسے تعلیم اور مشورے کے حلقے کہتے ہیں۔ ان میں وہ قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ اور تمام نمازیں باجماعت۔ جی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب باجماعت۔ یہ ایک مکمل طور پر منظم روحانی ماحول ہوتا ہے جہاں دنیاوی خلفشار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یعنی جدید زندگی کی بھاگ دوڑ سے ایک مکمل وقفہ۔ کوئی اسمارٹ فون کی ٹینشن نہیں، کوئی ڈیڈ لائن نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ایک منظم روحانی شیڈیول۔ اور پھر اس سب کا اختتام ہوتا ہے آخری مناجات کر، جو شاید اس پورے اجتماع کا سب سے طاقتور لمحہ ہوتا ہے۔ بلا شبہ، آخری مناجات یعنی اجتماعی دعا اس اجتماع کی روح ہے۔ ذرائع اس منظر کو ناقابل بیان قرار دیتے ہیں۔ تصور کریں کہ تقریباً 1 کروڑ لوگ ایک ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور پوری انسانیت کی بھلائی اور دنیا میں امن کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس وقت جو روحانی کیفیت اور توانائی وہاں ہوتی ہے، مطلب وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ آنسو اور وہ دعائیں اس اجتماع کا نچوڑ ہیں۔ اور اجتماع صرف اس دعا پر ختم نہیں ہو جاتا۔ نہیں، اس کا ایک بہت ٹھوس اور عملی نتیجہ بھی نکلتا ہے، اور یہی اس تحریک کی کامیابی کا راز ہے۔ وہ کیا ہے؟
اجتماع کے اختتام پر لوگ وہاں سے حاصل ہونے والے روحانی جذبے کو لے کر جماعتیں تشکیل دیتے ہیں۔ اچھا۔ یہ گروہ پھر دین کی دعوت کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں سفر پر نکلتے ہیں۔ کوئی 3 دن کے لیے، کوئی 40 دن کے لیے، کچھ لوگ 4 مہینے یا اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے۔ تو اجتماع سے حاصل ہونے والی توانائی صرف 4 دن تک محدود نہیں رہتی؟ نہیں، بلکہ اس کا عملی اثر پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ یہ نظریے کو عمل میں بدلنے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو 2026 کا ہوگلی اجتماع کئی لحاظ سے ایک تاریخی واقعہ تھا۔ جی، یہ صرف ایک بہت بڑا روحانی اجتماع نہیں تھا، بلکہ بنگال میں 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے بعد اس کی واپسی اور بنگلہ دیش کے مسائل کی وجہ سے اس کا اچانک عالمی مرکز بن جانا اسے ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیتا ہے۔ اور اس کا حتمی تجزیہ یہی ہے کہ اس نے ثابت کیا کہ یہ تحریک جغرافیائی سرحدوں سے بالاتر ہے۔ یہ ایک زندہ اور متحرک نیٹ ورک ہے جو حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکتا ہے۔ بالکل، اس نے نہ صرف لاکھوں لوگوں کو روحانی سکون فراہم کیا بلکہ عالمی سطح پر تبلیغی جماعت کے ڈھانچے میں ہندوستان کی اہمیت کو بھی نئے سرے سے واضح کیا۔ صحیح۔ اور یہ پوری گفتگو ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ جی، ایک ایسا سوال جسے ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہیں گے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا جو بڑی بڑی سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل سے بھری پڑی ہے، جہاں لوگ اجتماعی مسائل کے حل کے لیے باہر کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی یہ تحریک مکمل طور پر اندر کی طرف، یعنی انفرادی، روحانی اور اخلاقی اصلاح پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسی عظیم روحانی تحریکوں کا جو اجتماعی مسائل کے بجائے انفرادی کردار کی تعمیر پر زور دیتی ہیں، آج کی اس پیچیدہ دنیا میں کیا کردار اور کیا اثر ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر واقعی غور و فکر کی ضرورت ہے۔